امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب جامع القرآن سرکار سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قول کے مطابق 500 ایک قول کے مطابق 700 اونٹ بیمہ سامان کے پیش کیے، اور یہی وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا جب مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا نائب مقرر فرمایا مدینہ عالیہ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال لے کر آؤ۔ سفر لمبا تھا، بہت بڑے تگڑے دشمن سے مقابلہ تھا، اس کے لیے مال کی، سواریوں کی، اشیاء خرد و نوش کی ضرورت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، سارا مال جمع کرتے ہیں، اور وہ جو روایت کا میں نے حوالہ دیا، یہاں پر یوں کہیے کہ دل کے مفتی نے در عشق پہ دستک دی کہ لباس تن کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اس وقت وجود پہ قیمتی لباس ہے، تو کیوں نہ ٹاٹ پہن کر یہ لباس بھی جانے کائنات کے حضور پیش کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ تصور کس کے ذہن میں آیا ہے جو خود کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے؟ آپ نے ٹاٹ پہنا، اب وہ کوئی درزی سے سلا ہوا سوٹ تو ہے نہیں کہ جس کے چاک ہوں گے اور بیچ میں بٹن فکس کر دیے جائیں گے، ببول کے کانٹے اس میں پیوست کیے اس کو جوڑنے کے لیے۔ دیکھیں، ہم ایک پروگرام میں حاضر ہیں، کیمرے کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو ہم بیٹھنے سے پہلے لباس کو بھی دیکھتے ہیں کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اسی طرح جلسوں میں ہر بندہ ہر جگہ پہ اس کا لحاظ کرتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جب وہ کل متاع سر پہ اٹھائے اور ٹاٹ پہنے اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، تو سارے گلی محلوں سے جو گزرانے چاہے وہ فاصلہ کم ہے یا زیادہ، کتنے خیال آتے ہوں گے کہ لوگ مجھے اس حال میں دیکھیں گے، لیکن جب عشق غالب آ جائے تو پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ یہ بارگاہ اقدس کی طرف چل پڑے، اور ادھر سدرہ نشین جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ سینے پہ ٹاٹ سجایا ہوا ہے۔ فرما جبریل آج یہ حال حلیہ کس لیے؟ عرض کی نگاہ اقدس اٹھائیے، آپ کو ملائکہ کی اکثریت اسی لباس میں ملبوس نظر آئے گی۔ اللہ فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ تو گویا اتنے میں صدیق پاک حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی وہ آپ کا یار با وفا ہے، آج ان کی یہ ادا عرشوں کے مالک کو اتنی پسند آئی ہے کہ ہمیں بھی یہ ٹاٹ سجانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کا کامل عشق ہے، حضور پر جان دینا اور سب کچھ لٹا دینے کا رزلٹ ہے کہ فرش پر بسنے والے کے انداز کی تقلید آسمان پر بسنے والے ملائکہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بات اسی پر ختم نہیں ہوئی، اگرچہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تعالی فرماتا ہے اپنے پیارے سے پوچھئے کہ یہ کل کا کل سامان حاضر لا کر، اور اس حال حلیے میں تو مجھ سے راضی ہے۔ اللہ، یعنی صدیاں بیت گئیں، کوئی کڑاہوں میں گرا، کوئی پھندوں پہ جھول گیا، کسی کو تپتے صحراؤں پہ گھسیٹا گیا، کسی کے سینے پہ پتھر رکھ کر کمر کے بل کوئلوں پہ لٹایا گیا، اور کوئی ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کے سجدے کر کے رب سے عرض کرتا، الہی تو راضی ہو گیا۔ اللہ رے مقام صدیق اکبر کے عرشوں کا مالک جل جلالہ فرماتا ہے، حبیب پوچھو کہ تم راضی ہو؟ یہ سننے کے بعد بھی، جس طرح حضرت والا مرتبت فرما رہے تھے کہ اپنی تعریف سن کر کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضرین پر اپنا غلبہ شو کر رہے ہوں کہ دیکھا ہماری کیا شان ہے۔ یوں کہیے کہ سید انور جھک گیا، ہچکی بند گئی، اور آنسوؤں کا ایک سلسلہ تھا، اور لب پر ایک ہی جملے کی تکرار تھی، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شہنشاہ صدق و صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال کی بندے کو محبت ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ سیم و زر ہو، کھیل کھتیان ہو، سواری ہو، آل اولاد ہو، اس کی جو حب ہے وہ دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ ڈالی گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیے، مال بھی یہاں قربان ہوتا ہے۔ اور اگر غار کی بات کیجئے تو امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت یوں کہتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے جہاں ان پہ دے چکے تو وہاں جان کی پرواہ بھی نہیں کی جا رہی۔ پھر بندے کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہی فرمانا حدیث میں تم میں سے کوئی اس وقت تک
کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. یہاں مال بھی نظر ہو رہا ہے، جی جان بھی پیش ہو رہی ہے. اور اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں ایک وقت میں مخالفوں کے ہمراہ میدان میں تھا اور آپ میرے نشانے پر آئے اور اللہ، میں نے والد سمجھ کے ترک کر دیا، فرما تو ایک بار بھی اگر میرے نشانے پہ آتا تو یہ نہ دیکھتا کہ نازوں کا پالا ہے، یہ دیکھتا کہ میرے حبیب کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، سر تن سے جدا کر دیا اللہ جاتا. اکبر. یہ عشق و محبت ہے، امیر کشور محبت ہیں سرکار صدیق اکبر سبحان رضی اللہ اللہ، تعالی سبحان عنہ. اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے علامہ صاحب.